اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سوال کر دیں وائس کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لاسٹ ہم نے سورہ شعراء کی جو ہے وہ 43 آیات جو ہیں وہ پڑھ لی تھیں. آج ڈائریکٹلی ہم اس سے جو ہے نا 44 سے شروع کریں گے. اس کی 10 ایک آیات ہیں وہ رہتی ہیں, اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پھر اس کی سمری جو ہے نا وہ اس کو دیکھ لیں گے, پوری صورت کی پوری صورت کا خلاصہ کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 44 نمبر آیت ہے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مومنین کی صفات ہم نے لاسٹ پڑھی تھی نا, اس کے بعد ڈائریکٹلی یہ آیت آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو اس کو پھر اللہ گمراہ کر دے اسے پھر اللہ کے بعد کوئی واپس نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے پاس ایک تو اللہ کا کلام آ گیا. ٹھیک ہے, وہی اللہ کی طرف سے آ گئی جس میں اللہ کا نور موجود ہے. ٹھیک ہے, اور بیان کرنے والا کون ہے؟ دا بیسٹ آف دی بیسٹ پرسنالٹی جو ہے ان میں موجود ہے. ٹھیک ہے, جس کے ذریعے جس کی سیرت میں یہ قرآن جو ہے وہ عملاً سامنے ظاہر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے قبیلے سے تھے. ٹھیک ہے, سامنے ساری عمر گزاری انہوں نے. ٹھیک ہے, ان کے ذریعے سے قرآن جو ہے وہ عملاً ان کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کے سامنے ایک جماعت وجود میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جماعت کا بھی جو ہے وجود میں آنا دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کیسے کیسی خاصیتیں ہیں, کیسی ویلیوز ہیں جو ان کے اندر بلڈ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر بھی انہوں نے اسلام کا جو ہے نا وہ اسلام کی تذلیل ہی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی. ٹھیک ہے, اللہ کے کلام کی تذلیل کی. تو اس ایسے اعمال جو تمسخر اڑانے لگ پڑے لوگ, پھر ایسوں کے لیے اللہ کے ہاں ہدایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ نے فرمایا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کی ایسی عادات ہوتی ہیں, جب قیامت والے دن آئیں گے نا, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ کیا کوئی واپسی کی سبیل ہے, کوئی ایسا رستہ ہے کہ ہم واپس جا سکیں, لوٹ سکیں دنیا کی طرف. اور اس ٹائم حکم آئے گا کہ اب اس کا کوئی رستہ نہیں ہے. وہ مہلت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے, اب تو یہ قیامت کا دن آ گیا. ٹھیک ہے, یہ تو اب رزلٹ ڈے ہے. ٹھیک ہے, آپ واپس آپ نہیں جا سکتے ہوتے. اور دنیا میں انسان کو اگر اپنی زندگی میں آپ غور کریں نا تو بہت سارے ایسے موقع ملتے ہیں کہ ہم واپس, اس ٹائم ہمیں لگتا ہے یا اللہ آپ یہاں سے ہمیں بچا لے, اب ہم تیری طرف جو ہے رجوع کریں گے. لیکن واپس ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں, کھو جاتے ہیں, انہیں غفلتوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گمراہیوں میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کو بلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ بھی اگر واپس اللہ ہمیں بھیج دے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آزمائش ہمیں پہلے ہو چکی ہے. قرآن میں یہ آتا ہے کہ اگر انہیں واپس ہم دوبارہ بھیج بھی دیں تو انہوں نے وہی حرکتیں کرنی.
ٹھیک ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ، یہی لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیں آپ کے پاس بھی. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، کہ جب جہنم ان کے قریب آئے گی، یہ جہنم کے قریب جائیں گے تو ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، کیونکہ اب انہیں اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس ٹائم ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی، اور اس کو نظر بچا بچا کر ان اکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. مطلب کون اکھیوں سے دیکھیں گے؟ جیسے ہی آپ کو پتہ ہو نا کہ کچھ برائی میرے ساتھ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اپنے اندر. ٹھیک ہے، جیسے اس دنیا میں آپ سے نا گھر میں کوئی ایسا کوئی برا کام ہو جائے، بچوں سے ہو جائے نا، تو انہیں پتہ ہو کہ اب والد گھر آئیں گے تو اب اس پہ سزا ملنی ہے، تو ان کے اندر ایک الگ قسم کی گھبراہٹ ہوتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب جب آ جائیں گے تو اس انتظار بھی ہوتا ہے اس چیز کا، اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سزا ملنی ہی ملنی ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی انسان کے کئی معاملہ ہوگا نا اس دن جیسے ظالموں کا، وہ بھی جہنم کو دیکھیں گے جب تو گھبرائیں گے، اور کن اکھیوں سے بار بار دیکھیں گے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں ہم جانے والے ہیں. اور اہل ایمان ان کا کیا عالم ہوگا کہ یہ دیکھیں گے یہی وہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بھی خراب کیا اور اپنے متعلقین. مطلب جب انسان گمراہی میں ہوتا ہے تو خالی وہ اکیلا نہیں جا رہا ہوتا، وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگ لے کے جاتا ہے. اپنی وہ ذریعہ بات ہے ہر مرد، اور اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مطلب ہر کوئی جو ہے نا وہ دوسرے پر گواہ ہے، مطلب اس کی اپنی ایک رعایا ہے. ٹھیک ہے، ایک آپ جو گھر ہوتا ہے نا، آپ سے آپ کسٹوڈین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرد جو ہوتا ہے وہ لیڈر ہے نا، تو اس کی جو نیچے گھر والے ان کا وہ ذمہ دار ہے. تو ایسے جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی رعایا ہوتی ہے اور بدکاروں کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ ومن يضلل اللہ فما له من سبیل. اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے کوئی بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے. کوئی حامی سرپرست یعنی اولیاء، یعنی کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے جسے اللہ نے چھوڑ دیا. انسان کی اس دنیا میں بہت سارے ظاہری دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن قیامت والے دن کوئی رشتہ نہیں ہوگا. قیامت والے دن اللہ کا رشتہ ہے، اور اللہ کے لیے جو رشتہ اس دنیا میں رکھا ہے وہی رشتہ ہے، اور وہی وہاں پہ جو ہے نا سامنے نظر آئے. اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہوگا. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. یعنی اس بار بار قرآن جو ہے وہ کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان جس طریقے سے بات کو سمجھ جائے، طرح طرح سے چیز کو آسان کر کے بتایا جاتا ہے. اس غفلت سے نکل آؤ، اس دنیا تمہیں جس دھوکے میں ڈال رہی ہے اس سے نکل آؤ. اسے تو بنانے والے نے خود کہا ہے متاع الغرور. یہ دھوکہ دینے والی چیز ہے، دھوکے میں ڈالتی ہے انسان کو، اور فوراً سے انسان اس دنیا سے کو چھوڑ کے سب کچھ چلا جاتا ہے. تو جتنی جلدی اس کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جاؤ اتنا بہتر ہے. ایک تو جب وہ دن آ جائے گا اس کے بعد کوئی سبیل نہیں، کوئی رستہ نہیں. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ مطلب اللہ نے بتا دیا کہ ایک تو جسے اللہ گمراہ رہنے دینا، اس کو تو ہدایت نہیں آتی، یہ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایفرٹ ہوتی تھی کہ سب کو سب ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو ایک تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی داروغہ تو نہیں ہے، نگہبان تو نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، حق بات کو پہنچا دینا، کیونکہ یہ جو دائی ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہی آتی ہیں، پریشان ہونا، ڈپریس ہونا، کیونکہ یہ ایک سفر ہے، اور یہ جو ہے نا بہت سکون سے یہ سفر جو ہے نا آپ کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حق بات کی طرف لوگ نہیں آتے، آئیں گے چلے جائیں گے، آئیں گے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر بہت لمبا ہوتا ہے، انسان ڈپریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قسم کی تسلی دلائی جا رہی ہے ساروں کے لیے، جو بھی اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکلے گا اس کو بھی یہ تسلی ہے کہ تمہارا کام ساروں کو لے کر آنا تھوڑی ہے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم جاؤ اور اللہ کا جو میسج ہے ایز اٹ از جا کر لوگوں تک پہنچاؤ، اور لوگوں کو ڈراؤ بھی، اور لوگوں کو خوشخبری بھی دو کہ اگر یہ اللہ کا کلام آ چکا ہے، اللہ کی ڈائریکشنز آ چکی ہیں، اگر اس کو فالو کرو گے تو آگے یہ رزلٹ پاؤ گے، اگر اس کو نہیں فالو کرو گے تو اس کا نقصان اٹھاؤ گے آنے والے ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ تو دائی کو جو ہے یہ چیز بتا دی گئی، داروغہ نہیں ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر وہ پھول جاتا ہے، مطلب واویلا کرتا ہے بہت، ٹھیک ہے، چرچا کرتا ہے، اس کا تکبر میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے، تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا ایک خاص قسم کی، ابھی پیچھے جس کی چل رہی تھی نا، جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ خاص قسم کی اس کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر مومن کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا، انسان کہا گیا لیکن انسان مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ جو اللہ کو چھوڑ چکا ہے، یہ اس شخص کا رویہ، یہ اس شخص کا رویہ جس کے لیے ہدایت آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے، آپ اویلا کر رہے ہیں، آپ اپنا کریڈٹ اللہ کو دے ہی نہیں رہے، صرف اپنا سمجھ رہے ہیں میری قابلیت پہ ہو گیا، اور لوگوں میں اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہدایت کدھر سے آئے گی؟ اور دوسری کیا سچویشن ہوتی ہے کہ آپ پہ کوئی ٹریجڈی آ گئی، کوئی کسی مصیبت میں آپ پھنس گئے، بیماری آ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، گھر والوں میں سے کوئی چلا گیا، مطلب کچھ بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ برائی آ گئی، تو اس سچویشن میں بندہ تھوڑا اللہ کے قریب جاتا ہے، اس سچویشن میں وہ کیا کرتا ہے جی، ایسا شخص الٹ تو ناشکرہ بن جاتا ہے، وہ ڈفرینٹ قسم کے کلمات اس شخص کے آپ اس کے کریکٹر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو ہم ہی ملے ہوئے ہیں، اللہ کو ہمارے علاوہ کوئی گھر نظر نہیں آتا، اللہ کو جو ہے میں ہی نظر آیا تھا، مجھے میری طرف ہی بیماری بھیجی ہے، یا کہنا جی اللہ کہہ دیں گے دعا کر لیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا، ہمیں دیے ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، فلاں کو یہ ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ خاص قسم کا کریکٹر ہے کہ جس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، لیکن تبلیغ کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی کو منہ پہ نہیں کہا جاتا، اگر کسی کو آپ منہ پہ کہہ دیں گے نا یہ احمد بیٹھا ہوا ہے، احمد تم میں جو ہے یہ بڑا ناشکرے ہو تم، اب کچھ آ جاتا ہے تو بہت وبیلا کرتے ہو تم، تو یہ سننے سے نہ غافل ہو جائے گا، مطلب یہ ریسیونگ کیپیسٹی اس میں ختم ہو جائے گی۔ تو جب کسی کو آپ سمجھاتے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ نام نہیں لیتے، اس کو سمجھانے کے لیے آپ جو ہے نا بات پورا سارے انسانیت میں کرتے ہیں، تاکہ جس نے سمجھنا ہو کم از کم اس کو سمجھے کہ میرے میں تو یہ عیب نہیں ہے کہ میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی، تو وہ خود بخود سمجھ کے دوست اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جہنمی شخص کا کریکٹر ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء
انہو علی حکیم، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے آمنے سامنے، جیسے میں اور آپ ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ کسی بھی شخص کا، کسی بشر کا، کسی آدمی کا، کسی بھی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ سامنے آ کے اس سے بات کرے، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس پہ بتا دیا گیا۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے، اشارے کے طور پر، یعنی کہ آپ کے دل میں بات آ گئی، ٹھیک ہے، اعلان کر دیا گیا یا خواب میں آ گیا، یا پردے کے پیچھے سے ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کی گئی، ٹھیک ہے، معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی، یا پھر وہ کوئی پیغام فرشتہ بھیجتا ہے، جیسا کہ زیادہ وہی جو ہے جس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہ وہی کر کے جاتے تھے، وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، برتر و حکیم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بھیج کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مطلب کہ یہ 40 سال تک کی زندگی میں یہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں تھی، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یعنی ایک کتاب آ گئی جس کو اللہ نے فرمایا کہ روشنی، نور بنا دیا ہم نے تمام انسانیت کے لیے، روشنی ہے اس میں، وہ شخص جو اس سے روشنی لینا چاہے اور جو شخص نہ لینا چاہے، اور اسپیشلی وہ مسلمان ہوتے ہوئے جو اللہ کی کتاب کو کھولے نہ، اس کو کھول کے پڑھنا مناسب ہی نہ سمجھے، اتنا تردد نہ کرے، جس کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، وہ اپنی قسمت پہ روئے، کیا کرے پھر، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ امت اس ٹائم کیا کر رہی ہے؟ کتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے جو ہمارے سب کے گھروں میں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے ہر مسئلوں کا حل جو ہے نا، وہ اپنے طور طریقوں سے اپنی عقل لڑا کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہے کہ یہ کلام بھی تو ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی حل موجود ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی طریقہ کار بتا دیا گیا ہو، یہ کسی کو بھی توفیق نہیں ہے۔ اس کو اب ایک قسم کا وہ سمجھا جاتا ہے، جیسے ایک بہت پرانی چیز نہیں ہوتی کہ انسان کی اپنے ایک دماغ کے پچھلے ایک حصے میں یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے، یار اس میں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، ہماری زندگیوں کے جو مسائل ہیں ان کی حل اس میں نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے دماغوں میں سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ نہ بیٹھی ہوئی ہو تو ہم اس کی طرف دھیان کیوں کریں نا؟ اس کی طرف دھیان نہ کرنا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ اس کو ہم نہیں سمجھتے ضروری، اس کو ہم ثواب کا ذریعہ ضرور سمجھتے ہوں گے، لیکن اس سے ڈائریکشنز لینا ہم ضروری نہیں سمجھتے، ہدایت لینا ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ نے یہ سب سے بڑا، میں کہتا ہوں جو سب سے بڑا تحفہ ایک انسان کو دیا ہوا ہے وہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ اس کائنات کو بنانے والا جو اپنی ہستی میں یکتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹلی مجھ سے مخاطب ہے، وہ ڈائریکٹلی مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے، احمد کو بتا رہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، نعیم کو بتا رہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، اویس کو بتا رہا ہے کیسے زندگی گزارو گے تم۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، یا تو ہمیں نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں ہے، یقین ہو یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے، خزانے کو کون چھوڑتا ہے پھر، بلینز آف ڈالرز کچھ نہیں ہے اس کے آگے، اس کی قیمت اگر ہمیں پتہ ہو، اس پہ یقین ہو، ہمارا بات ساری یقین کی ہے، یقین نہیں ہے تو اس کو ہم بہت ہی جو ہے نا وہ عام سی اور چیز سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جو ہمارا حال ہے ایز امت اسی وجہ سے، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم نے وہ زمانے میں معزز ہوئے تھے کہ اس کی وہ وجہ تھی، ٹھیک ہے، ایسے تھوڑے ہی ہو گئے تھے،
قرآن کو انہوں نے اٹھایا تھا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گئے تھے، اس سے ہدایات لیتے تھے. اور امت نے تو اب آج کی بات نہیں ہے کہ 100-200 سالوں 300 سالوں سے اس قرآن کو پسے پوش ڈالا ہوا ہے، اس کے وارثوں نے اس کو پسے پوش ڈالا ہوا ہے اور اس کے علاوہ زندگی گزار ہے. اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دی ہے جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الی اللہ تسیر الامور. اس خدا کے رستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ اس کی آخری آیت ہے کہ الٹیمیٹلی سارا کچھ جو ہے نا رجوع واپس اللہ ہی کی طرف کرنا ہے. اسی لیے اسی کی طرف اسی کی ملاقات کا جو ہے نا اسی کی ملاقات کی تیاری کریں، اس کی پریپریشن کریں. تو اس کا اب ہم ایک قسم کی سمری جو ہے نا اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. یہ کیونکہ 4 جو صورتیں تھیں نا، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ الشورى، ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ 4 صورتیں پڑھی ہیں اور یہ آپس میں اسٹرانگلی کنیکٹڈ تھی. اس کو ہم نے بار بار یہ چیز ہر لیکچر میں تقریباً یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ چاروں صورتیں بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں آپس میں، کیونکہ اس میں خاص قسم کی چیز کا عقیدہ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. کہ پہلی جو صورت تھی اس میں ایک آیت آئی کہ اللہ کی بندگی کرو، غلامی کرو، ٹھیک ہے، خالص اللہ کے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہو. یعنی کہ جو اپنے زندگی کے معاملات ہیں، دا وے آف لائف ہے تمہارا، اللہ کی بندگی تو کرو لیکن اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری میں دعا پہ زور دیا گیا کہ مانگو، اللہ سے مدد مانگو لیکن دین اسی کے لیے خالص. اطاعت بھی ساتھ ہے، اطاعت رکھنی ہے اللہ کی، صرف اپنی فکر میں نہیں رکھنا توحید کو، یعنی اطاعت بھی ہو. زندگی کے بھی جو معاملات ہیں وہاں بھی جس چیزوں سے اللہ نے روکا ہوا ہے وہاں ہم روکے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب تیسری صورت آئی حامیم سجدہ، اس میں ایز اے گروپ بتایا گیا کہ مومنین کی جب انڈیویجولز، پہلے 2 حکم تھے انفرادی طور پر، بعد میں جب تیسری صورت میں زور دیا گیا کہ جب تمہاری کلیکٹیو جماعت ہوگی تو ادھر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ادھر بتایا گیا کہ اب تم نے دعوت دینی ہے. جب تمہارے اپنے اوپر یہ چیز ہو چکی ہے تو پھر تم دعوت دو گے لوگوں کو کہ اب آؤ اللہ کی طرف آؤ. اور اس صورت میں جو ہم نے دیکھا کہ 13 نمبر آیت میں ایک واضح حکم تھا کہ دین کو قائم کرو، کہ جب طاقت اکٹھی ہو جائے تو دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو. ٹھیک ہے. یہ بہت کرٹیکل آیت ہے، مطلب پورے قرآن میں سے آپ اٹھائیں گے نا تو بہت جو کرٹیکل آیات ہیں ان میں سے ایک کرٹیکل آیت ہے کہ دین کو قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو. ٹھیک ہے. بالکل چھوٹی سی آیت، پوری آیت میں سے بھی چھوٹا سا جو ہے نا یہ پارٹ ہے اس کا. اور اس سے آپ کو پتہ لگے اگر آپ کا جو پورا دھیان ہے نا وہ دین کو قائم کرنے کی طرف ہے تو تفرقے سے آپ کا دھیان ہٹ جائے گا. اور اگر دین کا قیام آپ کی سوچ میں نہیں ہے تو پھر تفرقہ ہی ہے، پیچھے پھر آپ اور کچھ نہیں کریں گے. آپ نے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا کر کے بتانا ہے تو لوگوں کے دماغ اسی کی طرف لگیں گے اور دین وہیں کا وہیں ہے، رول رہا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے، ٹھیک ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے جی، نماز ایسے پڑھیں گے. طلاق کیسے ہوگی جی، ٹھیک ہے، فلاں فرقے میں طلاق کس طرح ہوتی ہے جی، نکاح ایسے ہو جاتا ہے جی. چھوٹے چھوٹے جو ہے اس قسم کے مسائل جو ہے، اور ہر قسم کے کفر کے فتوے لگ رہے ہوں گے. فلانے منکر ہیں، دوسرے مشرک ہیں، تیسرے کافر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی کام ہو رہے ہیں کہ جو ہمارے ادھر ہو رہے ہیں. اور جہاں اصل کام ہے دین کو قائم کرنا وہ نہ انڈیویجول کوئی کر رہا ہے اور اجتماعی بھی آپ کو ہوتا ہوا کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ دین قائم کرنے کی طرف ہوں گے تو یہ سارے ایک دوسرے کو جو ہے نا مل کے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے اہل کتاب کو کم ٹو دا کامن ٹرمز، کہ جو بیچ کے معاملات ہیں جن پہ اکٹھے ہو یار ادھر آ جاؤ. اور اللہ کو تو مان رہے ہو نا، کتاب کو مانتے ہو، نبی پہ سارے اکٹھے ہو، فرشتوں کو غیب مانتے ہو، قیامت کے ماننے والے ہو، جنت دوزخ کے ماننے والے ہو. اور قرآن میں جن چیزوں پہ تمہارا اتفاق ہے، قرآن میں تو کسی کو بھی نہیں ہے نا اختلاف، تو جن چیزوں پہ کامن آ جاتے ہو اس پہ آؤ اکٹھے ہو، اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ادھر دھیان کرو اپنا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے. مطلب جو اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ اس کے لیے رستے آسان کر دے گا، مشکل نہیں ہوں گے. اور فرمایا جو تفرقہ کرتے ہیں نا وہ ایسا نہیں ہے کہ علم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے تو علم کی بنیاد پر. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں. ایک چاہتا ہے کہ ہمارا فرقہ جو ہے نا وہ ٹاپ پر ہے، ہم صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے نہیں بھئی تم کیسے رہو گے، ٹاپ پہ ہم ہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ بہترین ہے. تو یہ ایک دوسرے پہ بڑھ جانے کی کوشش میں ہے، علم کی بنیاد پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حقیقت فرمائی کہ حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ شک میں ہیں، ان کو اپنا پتہ نہیں ہے، ان کو خود ہی نہیں پتہ، اس لیے شک میں یہ سارے کام کرتے ہیں. پھر فرمایا دین پر مضبوطی سے قائم رہنا اور لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، کیونکہ لوگ تو مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے. معاشرے میں کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ایلیٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، جو بیوروکریسی ہے ٹاپ لیول کی، جو پولیٹیشنز ہیں، ججز ہیں، بڑے جرنیل ہیں، تو ان کو تو یہ چیزیں اچھی لگیں گی نہیں، تو یہ تو دین کو کچھ اور کر کے بیان کریں گے، تمہیں نہیں آنے دیں گے اس طرف. ٹھیک ہے. ان کی خواہش کا اتباع نہ کرنا، یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے اس دنیا میں. اپنے آپ کو بچا تو لو گے، کب تک بچاؤ گے؟ آج بچا لو گے 10 سال بعد مر جاؤ گے، 10 سال بعد جاؤ گے، 20 سال بعد مرنا تو ہے. یا تو بچ کے کوئی آیا مطلب ہو جائے، مرنا ہی نہ ہو نا، جنت والی یا دوزخ والی اسٹیٹ آئے، وہ تو ہے نہیں ہے. رہنا تو اس دنیا میں مرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بچا نہیں سکتے اپنے آگے، اس لیے کسی کی خواہش کا اتباع نہیں کرنا، اللہ ہی پرائرٹی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. رزق والی جو آیت تھی کہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کس پہ کس طرح سے جو ہے نا رزق ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کا پتہ ہے. پھر فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا آخرت میں لیول بڑھتا جاتا ہے. لیکن دنیا جو چاہتا ہے اس کو دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، پھر آخرت میں اس کا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پوری ایک جو ہے نا انسان کی فکر بنتی ہے. جو آخرت پر دھیان رکھتا ہے اس کی ایک الگ سے سوچ ہوتی ہے، اور اس کی زندگی ڈفرینٹ ویلیوز ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اس کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا، اور اسی میں پھر مومن کی صفات ہم نے آگے جا کے پڑھی. اس میں جو اسی صورت میں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے وہ ٹوٹل اس کا فوکس آخرت پہ ہوتا ہے، نمبر 1 کہ وہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے. دنیا کی چیزوں کو پھر وہ برتنے کی حد تک رکھتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، جیسے اسے دے دی یوز کر لی، اس پہ کوئی بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہونا، چلی گئی تو بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈاؤن بھی نہیں کر لینا. اس کی فکر یہ ہوتی ہے اللہ تو ناراض نہیں، اللہ تو ناراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. آخرت تو نہیں کی مجھ سے جو ہے کھو رہی، دنیا میں تو نہیں کھو گیا. ٹھیک ہے. اس کی دھیان جو ہے وہ آخرت پہ ہوتا ہے زیادہ. اور یہی کوالٹی ہے جو ایسا جماعت چاہیے ہوتی ہے مومنین کی. اس کے بعد تھا کہ ایمان پر قائم رہتا ہے. اس کے لیے جو سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کہ ٹاپ پریورٹی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ وہ نہیں جائے گا، اس کے اوپر کسی کو نہیں لے کے جائے گا، اس کے برابر نہیں لائے گا کسی کی. جو اس کو اللہ نے جو حد بنائی ہوئی ہے اسی کے اندر رہ کے وہ کام کرے گا. پھر توکل، بھروسہ صرف اللہ پر اور کسی چیز پر نہیں، اپنی قابلیت پہ نہیں، اب ریسورسز پہ نہیں، صرف اللہ کی ذات پر توکل. پھر اللہ نے فرمایا کبائر سے بچتے ہیں مومنین جو ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ. ٹھیک ہے. پھر اس کی ہم نے تھوڑی سی لسٹ دیکھی تھی. اس میں بڑے گناہ جو ہے سب سے بڑا تو شرک ہے، سے اللہ نے خود بتایا. ٹھیک ہے. قتل کرنا، کسی کو نہ قتل کرنا، زنا. ٹھیک ہے. اس میں آ جائے گا تکبر، انا. ٹھیک ہے. یہ بہت سارے اس کی پھر لسٹ ہے جو ہم نے دیکھی تھی، اس کو پڑھا تھا. بے حیائی کے کاموں سے یہ دور رہتے ہیں مومنین. غصہ آ جائے تو اس کو پی جاتے ہیں، دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے رب کا حکم دل و جان سے مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس جو ہے اوپر سے مان رہے ہیں یا زبردستی، نہیں، دل و جان سے اس پہ جو ہے یقین رکھتے ہیں. اگر اللہ نے کہا ہے اس میں میری ہی بہتری ہو، سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو. نماز قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کو نہیں چھوڑتے وہ لوگ، اپنے معاملات مشورے سے حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے جو
کا معاملات ہے نا دنیا کے، وہ اس کو مشورے سے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گھر ہوگا تو گھر والوں سے مشورہ ہوگا، جماعت ہوگی تو جماعت سے مشورہ ہوگا، مشورے سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنی جو ہے نا وہ بڑائی نہیں اس میں آتی ہے. اللہ مشورہ کرتے ہیں اور اللہ کے جو قرآن و سنت ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. جو کچھ رزق ملا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جمع کرنے والے کی طرف فکر نہیں ہوتی. مال جو آتا جاتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادتی پر مقابلہ کرتے ہیں. جتنی زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ زیادتی ہوگی تو اس کو برداشت کرتے جائیں گے. ظلم کو برداشت نہیں کرتے، کسی صورت بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتے. یہ اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ ظلم جب ہوگا تو ظلم کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ ظلم کو آپ جب برداشت کرتے ہیں تو وہ ظلم بڑھتا جاتا ہے. تو اگلی بار ایک سٹیپ اور آگے آئے گا، کیونکہ یہ ہم پاکستانیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، کہ جب ظلم ہوتا ہے ہم سہتے ہیں، اور سہنا بھی ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، ظلم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم اس کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. اگر پہلے سٹیپ پہ ہم سے جو پچھلی جنریشن تھی اس نے روک لیا ہوتا نا. ٹھیک ہے، آپ سوچئے کہ جب پہلی بار یہ لوگ IMF کی طرف گئے ہوں گے، اس ٹائم کے جو بھی لوگ تھے، اگر ان کے اندر یہ چیز ہوتی، سمجھ ہوتی، اور وہ استطاعت رکھتے اور وہ روکتے ان لوگوں کو، تو آج ہمیں ادھر نہ ہوتا. پہلی بار موقع دیا گیا، انہوں نے پہلا سٹیپ اٹھایا، وہ ظلم ہوا، پھر بڑھتا گیا، اور آج ہمیں اس اسٹیج پہ آ چکے ہیں کہ ابھی ہمارے اندر یہ چیزیں فکس ہو چکی ہیں کہ اب ہم کوئی بات کریں تو آگے سے یہ سوال آتا ہے نا، جی آپ بتائیں، اس کا سولوشن بتائیں، کیسے نکلیں گے. تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ظلم کو اتنا برداشت کیا کہ اب اس لیول پہ آ کے ہمیں لگتا ہے کہ اس کا سولوشن ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے انسان کو جو ہے صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر چیز کی ایک کی ہوتی ہے، مطلب ہر پرابلم کا ایک سولوشن ہوتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا سولوشن موجود نہ ہو، صرف ذہن میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے. یہ خاص قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے جو بتا دیا جاتا ہے. ابھی جس طرح آج کل نا، ویسے ہی ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے. ابھی ایک چیز نا ہم سب نے ذہنی طور مان لی ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، حالانکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کروانے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب سارے ایک دوسرے کو بتایا، میں اس کو بتا رہا ہوں یار الیکشن نہیں ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں 6 مہینے سال نہیں ہو رہے، وہ اس کو بتائے گا، بتاتے کیا ہوگا، پورے پاکستان نے ذہنی طور پہ یہ مان لیا جی الیکشن نہیں ہو رہے. یہ ایک صرف ایگزامپل ہے. اب ان کے لیے تو کام آسان ہو گیا. حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا، بھائی کیوں نہیں ہو رہے؟ الیکشن تمہیں کروانے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سسٹم کو صحیح مانتے ہیں نا، ان کا یہ سوال ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سجیشن پورے میڈیا پہ ٹاک شوز کرتے رہو گھنٹہ. ہر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی کیوں نہیں ہو رہے؟ کروانے ہیں تم نے، اس کو تم کرواؤ گے. نہیں ہو رہے جی، ایک نے کہہ دیا نہیں ہو رہے، ساروں نے مان لیا. اسی طرح یہ چیز عام کر دی جاتی ہے کہ اس کے سوا حل ہی نہیں ہے جی، IMF وہی سلوشن ہے، وہیں سے ہم نکلیں گے، اس کے بغیر نہیں سروائیو ہی نہیں ہو سکتا. تو جب ظلم برداشت کریں گے تو یہی ہوتا ہے. اور جتنا اس کو آپ مزید چلنے دیں گے، یہ یاد رکھیں گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. کہ جتنا بڑا ظلم ہوتا جائے گا اتنی قربانی ہوگی، اتنا مزید خون بہے گا. خون تو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور جتنا برداشت کریں گے اتنا زیادہ الٹیمیٹلی ہے نا رگڑا لگے گا، اور یہ لگنا تو ہے. ٹھیک ہے، ایسے تو کوئی انکاری ہے نہیں ہے، لیکن دیکھیں اب کتنا ڈیلے کر کے لگتا ہے اور کتنا لگتا ہے، یہ چیز دیکھی جائے گی. تو زیادتی پر مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، صبر آپ کریں گے لیکن انڈیویجول. ٹھیک ہے، کہ آپ کی کسی لوگ ہوتا ہے نا، کسی آپ کے آپ جاب میں ہیں اور آپ کے کوئی لوور طبقہ بھی آپ کے ساتھ جاؤں، اس نے کوئی کر دیا آپ کے ساتھ، وہاں آپ اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہے ہیں تو وہاں آپ کوشش کریں، خاص کر ایز اے جماعت یا آپ کو نا کلیکٹیولی آپ کو ایز اے قوم ہرٹ کر رہا ہے کوئی، وہاں آپ نے مقابلہ کرنا ہے. شکر کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، عام اپنی روٹین میں انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. جب کسی چیز پہ مقرر کیا جاتا ہے انصاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں اصلاح کا نظر آئے عنصر نہ کہ یار اگر معاف کیا جائے یہاں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہاں معاف بھی کرتے ہیں. اور صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے. یہ ایک مومنین کی صفات تھی جو اس میں جو ہے نا بتائی گئی. اور لاسٹ میں ہم نے پڑھا جیسے کہ اس کو آج کے درس میں کہ کتاب
اللہ کا نور ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اچھا آج عربک کلاس سے پہلے نا 10 منٹ ذرا ماجد بھائی کو میں ٹائم دیتا ہوں۔ یہ جو ریسنٹ ایشو چل رہا ہے نا، یہ بجلی کے بل والا، اس پہ جو ٹیکسز ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا اصل میں صحیح ہمارے نزدیک جو ہے وہ صحیح طریقہ کار کیا ہے، احتجاج ہونا اگر ہونا ہے تو کس طریقے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک شارٹ ٹرم سلوشن، لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے 5 سے 10 منٹ، پھر مجھے آپ کا انپٹ چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ نہیں آگے سے کہنا کہ اس کا سلوشن ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سلوشن آپ نے بتانے ہیں، اگر کوئی بولے گا تو اس کا سلوشن بتائے، یا ایگری کریں یا اس کا سلوشن بتائیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے، بجلی کے ظالمانہ بلز آئے ہیں اور ظالمانہ ان پہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے ڈسکشن کرنی تھی۔ اچھا، کوئی بھی پرابلم ہے نا، پرابلم کو تو آئیڈینٹیفیکیشن تو ہوگی